نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان مکمل ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس مبارک محفل میں میری گفتگو کا عنوان محبت رسول ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر رضی اللہ عنہ اب تمہارا ایمان کامل و مکمل ہے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی ہر چیز کے مقابلے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کامل ایمان کی علامت ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ رب کائنات نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام چیزیں کامل و مکمل طریقے پر پیدا فرمائیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ اگر کمالات کا باب کھول دیا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات عطا کیے گئے، رب کائنات نے وہ تمام اوصاف و کمالات اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع فرما دیے۔ آپ نے جو سخاوت کے دریا بہائے، آپ نے عرب کے ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے جھنڈے قائم کیے۔ چنانچہ فرمایا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ آپ کی فصاحت و بلاغت کا عرب و عجم یعنی پوری دنیا جواب نہ دے سکی۔ آپ کی حیا کا یہ عالم کا پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا تھی۔ آپ کی تواضع اس قدر کے غلاموں اور خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آپ کی خوش اخلاقی یہ حالت کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو 10 سالہ دو خدمت میں بھی اف تک نہ کہا۔ آپ کی شجاعت و بہادری کا یہ عالم کہ جنگ حنین میں مسلمانوں کے پاؤں لڑکھڑانے کے باوجود تنہا دشمن کو للکارتے رہے۔ آپ کی سچائی کا یہ حال کہ ابو جہل جیسے دشمن نے آپ کی صداقت کا اعتراف کیا۔ آپ کے عفو و درگزر کا یہ بے مثال نمونہ کہ فتح موقع پر اپنے صحابہ کے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ اسلام کے مت والوں، حسن جمال کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، یوں تو خدا کا ہر نبی حسین و جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی مان میں نہیں جنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کائنات کے کونے کونے تک پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسینوں کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن و جمال کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن اے آمنہ کے لال تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے۔ جی ہاں، مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عاشقوں نے گردنیں کٹا دی۔ حضرات، احسان کی بنا پر بھی محبت کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے، اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوست و احباب کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے میں، گاؤں کے مکھیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، اللہ کا MP اور MLA کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر کے اعظم مقابلے میں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے بڑے محسن محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
آپ نے مکہ کی زمین پر اونٹ چلانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا. آپ نے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق سکھائے. آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عزت بخشی. آپ نے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا دروازہ بند کیا. آپ نے انسانی خون کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا. میرے دوستو، قیامت کا ہولناک منظر ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے. ابراہیم خلیل اللہ نفسی کے نفسی کہتے ہوں گے. موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے. عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے. مگر قربان جائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ امتی امتی کہتے ہوں گے. کسی نے کیا یہ خوب کہا ہے، خون تشبیہ چھوڑو تو بھی حاصل کیا ہے، تجھ سا کوئی نہ تھا کوئی نہیں آنے والا. الغرض وہ تمام اوصاف و کمالات جن کی بنا پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے، میرے آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل و مکمل طور پر موجود تھے. لہذا میرا اور آپ کا اور پوری امت کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جیسا کہ اللہ کے نیک بندوں نے اس محبت کا حق ادا کیا ہے. اے مسلمانوں، تم نے لیلا اور مجنون کی محبت کی داستان سنی ہوگی. تم نے شیر اور فرحاد کا عشق کا قصہ سنا ہوگا. تم نے ہیرے رانجھے کی پیار کی کہانی سنی ہوگی. تم نے دنیا کی کسی اور عاشق معشوق کا قصہ سنا ہوگا. آؤ میں تمہیں محبت کی سچی کہانی تاریخ کی زبانی سناتی ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی داڑھی میں 2 بال تھے اور ایک بال ہوا میں اڑ رہا تھا. کسی نے دیکھ کر مذاق اڑایا تو صحابی نے فرمایا، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک کسان صحابی تھے، اپنے کھیت میں ہل چلا رہے ہیں. اچانک خبر ملتی ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. کسان صحابی ہل چلانا بند کر دیتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے اللہ میرے ان کانوں کو بہرا کر دے جن سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتا تھا. آج کے بعد دنیا کے کسی انسان کی آواز کو سننا نہیں چاہتا. اے اللہ ان آنکھوں کو اندھا کر دے جن سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا. آج کے بعد دنیا کی کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا. کسان صحابی مستحبات الدعوات ہے. اللہ نے دونوں دعا قبول فرمائی اور اسی وقت اندھے اور بہرے ہو گئے. ایک صحابی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ جواب دیتے ہیں، میں نے اس کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے. نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں اور نہ صدقہ خیرات زیادہ ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. یہ سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو. حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ سے کفار مکہ نے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کہا تو فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا. مدت دراز کے بعد طواف جیسی اہم عبادت کا موقع ملا، مگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کرنا گوارا نہ کیا. جنگ احد کے دوران مدینے میں یہ خبر پھیل جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. پورے مدینے میں کہرام مچ جاتا ہے. عورتیں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آتی ہے. ایک انصاری عورت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی سواری پر سوار ہو کر میدان جنگ کی طرف چل دیتی ہیں. پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں تمہارا باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے، تمہارے شوہر اور بھائی بھی شہید ہو گئے. قربان جائے اس عورت پر کہ گھر والوں کی شہادت سن کر بھی آگے چلی جا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہے. بالآخر آپ تک پہنچ جاتی ہے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کونا پکڑ کر کہتی ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے. اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کسی نے فرمایا، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، ایسے دیتے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم. اسلام کے نوجوانوں، تاریخ کے صفحات پر ایک نہیں سینکڑوں ہزار واقعات ایسے ملیں گے جن سے سچی پکی محبت کا ثبوت ملتا ہے. دعا کیجیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت کو ایسی محبت نصیب فرما دے. آقائے دو جہاں کے پاس کافور نام کا
ایک گدھا تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکا اور روتے روتے ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ مسجد نبوی میں منبر کی تعمیر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے سے ٹیپ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیپ لگانا بند کر دیا۔ یہ اپنے محبوب کی اس جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور بلک بلک کر رونے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے جان لکڑی کو سینے سے لگایا تو اس نے رونا بند کر دیا۔ میرے دوستو، سچی پکی محبت کا انداز دیکھیں کہ روزہ اقدس پر سال سال حدیث کا درس دینے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو اپنے ساتھ مدینہ طیبہ کے کھجوروں کی گٹھلیاں پہ پیس کر لاتے ہیں اور ہر بیمار کو اسی کی پڑیا پیس کر دیتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت ہر بیمار کو یہی پڑیا عطا کرتے ہیں، کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کوئی خاص نسخہ نہیں ہے بلکہ مدینے کی گٹھلیاں ہیں۔ حسین احمد مدنی کا عقیدہ ہے کہ تمہارے ڈاکٹروں اور حکیموں کی دوا میں وہ اثر نہیں جو میرے محبوب کی مدینے کی گٹھلیوں میں ہے۔ یہی حسین احمد مدنی ہے جو رات کے اندھیروں میں سرکار دو جہاں کے روزہ اقدس کی جگہ کو اپنی داڑھی مبارک سے صاف کر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے عشق رسول، اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی حج کا سفر کر رہے تھے۔ مدینے سے 7 میل پہلے ہی اپنی اونٹنی سے اتر جاتے ہیں، سر سے پگڑی اتار دیتے ہیں، پیروں سے جوتا اتار دیتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے روتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت مدینہ ابھی 8-7 میل دور ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اس جگہ جانور چرانے آتے تھے اور جس جگہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جانور آئے ہوں وہاں قاسم نانوتوی جوتا پہن کر کیسے چل سکتا ہے؟ کئی مہینے تک مدینہ منورہ میں قیام فرماتے ہیں مگر نہ تو مدینے کی سرزمین جوتا پہنتے ہیں اور نہ سواری پر سوار ہوتے ہیں اور نہ مدینہ پاک کی سرزمین پر تھوکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے تمام اکابر نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے۔ چاروں اماموں نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، تابعین اور تابع تابعین نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، صحابہ کرام نے سچی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، انسان تو انسان، درختوں نے، پتھروں نے اور جانوروں نے محبت کا نمونہ پیش کیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کا عہد و پیمان کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں گے اور اپنے ایمان کو کامل و مکمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔